الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش. بل میں 2 ترامیم متعارف. مجوزہ ترمیم کے مطابق آزاد رکن آئین کے تحت 3 دن میں کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے. آزاد رکن کسی جماعت میں شمولیت کے بعد دوسری جماعت میں شمولیت نہیں کر سکے گا. مقررہ مدت میں فہرست جمع نہ کرانے والی جماعت کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی. فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے، صرف تنقید کی ہے. بانی پی ٹی آئی کی کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاء نافذ ہے. ایس آئی ایف سی کیا ہے؟ محسن نقوی کون ہے؟ محسن نقوی نے آئی جی پنجاب سے مل کر لوگوں پر ظلم کیا، ان سے کبھی بات نہیں کروں گا. مریم نواز فاشسٹ ہیں. معافی نہیں مانگوں گا والا خود ساختہ انقلابی منت ترلوں پر اتر آیا ہے. خود ساختہ انقلابی فوج سے کس بات کے مذاکرات چاہتا ہے؟ معافی مانگو، مذاکرات نہیں. مریم اورنگزیب کا بانی پی ٹی آئی کے بیان پر جواب. کہا شہداء کے اہل خانہ سے 9 مئی کے گناہ کی معافی مانگو. تنصیبات اور جی ایچ کیو پر حملہ تنقید نہیں، ریاست پر حملہ ہوتا ہے. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت سزا سنا دی گئی. فوجی اہلکاروں کو بغاوت اور اکسانے کے الزام میں سزا سنائی گئی. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت جرم ثابت ہونے پر 14 سال قید کی سزا سنائی گئی. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے اکبر حسین کا رینک 26 جولائی سے ضبط کر لیا گیا. میجر ریٹائرڈ عادل راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کا بھی کورٹ مارشل کیا گیا تھا. دونوں کو 14 اور 12 سال قید بامشقت اور عہدہ ضبط کرنے کی سزا سنائی گئی تھی. ملک بھر میں بارشیں، مختلف حادثات میں 16 افراد جاں بحق. سیاحتی مقام پر لوگ پھنس گئے. در آدم خیل میں پانی گھر میں بھرنے سے 11 افراد جاں بحق. لوئر دیر میں لینڈ سلائیڈنگ سے 2 کمسن بھائی جان سے گئے. مانسہرہ میں ماں بیٹا سیلابی ریلے میں بہہ گئے. اپر چترال میں سیلابی ریلوں سے تباہی، درجنوں مکانات کو نقصان پہنچا. یارخون روڈ پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل. سوات میں کالام کے قریب طغیانی کے باعث پل کا ایک حصہ نالے میں بہہ گیا. فیصل آباد میں گودام کی چھت گرنے سے 2 خواتین جان سے گئیں. مظفر آباد میں لینڈ سلائیڈنگ سے مانسہرہ جانے والی شاہراہ بند ہو گئی. شاہراہ نیلم بھی متاثر. ہرنائی اور گرد و نواح میں بارش، سیلابی ریلے کے باعث ہرنائی کوئٹہ شاہراہ پر ٹریفک معطل ہو گئی. وزیر اعظم کا چیئرمین این ڈی ایم اے سے رابطہ، جانی اور مالی نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت. پانی پانی کر گئی کراچی کو مونسون کی برسات. شہر کی اہم شاہراہوں اور انڈر پاسز میں پانی بھر گیا. پانی میں پھنس کر متعدد گاڑیاں، موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں. ٹریفک جیم سے شہریوں کو منزل تک پہنچنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. نیپا چورنگی، یونیورسٹی روڈ، لیاقت آباد، کے ڈی اے کے علاقے دریا بن گئے. شہری انتظامیہ کی پمپنگ گاڑیاں علاقوں میں نہ پہنچنے سے سڑکیں اور انڈر پاس کئی گھنٹے سے زیر آب ہیں. Untaxed sectors into the economy, we are at the end of the road. At least at the federal level, we have to reduce our expenditures. Implementation کی طرف ہم اب جا رہے ہیں اور منسٹری بائی منسٹری یہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی. ٹیکس نیٹ نہیں بڑھائیں گے تو ہماری معیشت ختم ہو جائے گی. وفاقی حکومت کو بھی اخراجات گھٹانا ہوں گے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی چیمبر میں خطاب. اب بھی ہماری معیشت کی گروتھ امپورٹ پر چل رہی ہے. ملک کی برآمدات کو ماہانہ 4 ارب ڈالر تک لے جانا ہوگا. شرح سود میں کمی کا فیصلہ اسٹیٹ بینک کا استحقاق ہے. شرح سود میں مزید کمی کی گنجائش ہے. میکرو اکنامک صورتحال میں استحکام آئے گا تو معیشت آگے بڑھے گی. امید ہے آئی ایم ایف سے یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا. تحریک انصاف حکومت نے آئی پی پیز کا حل نکال لیا تھا. آئی پی پی سے معاہدوں کو ری وزٹ کرایا لیکن جنرل باجوہ اور تحریک عدم اعتماد آڑے آ گئی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دعویٰ، بولے واویلا کرنے والے سابق نگراں وزیر 1.5 سال کیا ستو پی کر سوئے ہوئے تھے. شبلی فراز نے کہا آئی پی پیز کے مہنگے معاہدوں کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں. ان معاہدوں کی بنیاد پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے رکھی. ایسے معاہدے کیے کہ ان کی 7 پشتیں بیٹھ کر کھائیں گی. جو چیز 100 روپے کی مل رہی تھی انہوں نے 130 میں خریدی. عمر ایوب صاحب کی وہ بھرپور دھواں دار تقریر سن رہا تھا کہ جناب انہوں نے ملک کو برباد کر دیا.
جناب پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر تھے، جناب نے 5-7 جماعتیں بدلی، جناب کو یاد نہیں رہتا کہ تنقید اپنے اوپر کر رہے تھے، کابینہ کا جناب حصہ تھے۔ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں میں توسیع نہیں ہوگی، آئی پی پی سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کی پریس کانفرنس، کہا عمر ایوب 2013 کی پالیسی پر تقریر کر رہے تھے، فرما رہے ہیں نون لیگ کے وزراء نے ملک تباہ کر دیا۔ جس دن تمام منصوبوں پر دستخط ہو رہے تھے عمر ایوب ہماری کابینہ کا حصہ تھے، وہ منشی نہیں مشیر تھے، اٹھ کر چلے جاتے۔ گوہر اعجاز اور عمر ایوب میرے دوست ہیں، جب آپ کے پاس قلم تھا تو اس وقت کچھ کیوں نہیں کیا؟ ایران کی سستی گیس کا ہمیں پتہ ہے، لیکن پاکستان بین الاقوامی پابندیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اپنی مراعات کم نہیں کرنا چاہتے اور قوم کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آئی پی پیز کے معاہدے ریوائز نہیں کر سکتے، تو آپ عوام پہ سارا بوجھ ڈالیں اور اپنی عیاشیاں کم نہ کریں۔ یہ پاکستان کی قوم سے بہت بڑا مذاق ہے، اس لیے ہم دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور یہ اس حکومت کو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر بات بنے گی نہیں۔ حکمران اپنی مراعات کم نہیں کرنا چاہتے اور قوم کو کہتے ہیں آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر ثانی نہیں کر سکتے۔ آئی پی پیز کا کھیل پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا، معاہدوں کے حقائق آج بھی سامنے نہیں لائے جا رہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا راولپنڈی میں دھرنے کے شرکاء سے خطاب، کہا کہتے ہیں کل سے کراچی میں بھی دھرنا شروع ہوگا، اس کے بعد اسے پورے ملک میں پھیلا دیں گے۔ پہلے مرحلے میں گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھیں گے، دوسرے مرحلے میں شاہراہوں پر دھرنا دیں گے۔ مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا 5 روز سے جاری ہے۔ آئی پی پیز کا مسئلہ حل کیے بغیر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ نہیں پنپ سکتی۔ گورنمنٹ کے ملا کے 80% 70% جو ہے وہ آئی پی پیز ہیں، ان کا مسئلہ بٹھا کر حل کیا جا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ الیکٹرک کے بیچنے میں ایم کیو ایم شامل ہے۔ چیلنج کرتا ہوں کہ ثبوت لے کر آئیے اور ثابت کیجیے کہ ہم نے کام کیا۔ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آئی پی پیز کا معاملہ حل کیے بغیر ملکی معیشت صحیح نہیں ہو سکتی، ہم آئی پی پیز پر سب کو ساتھ بٹھا کر معاملہ حل کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں افسوس کہ جماعت اسلامی کی کوئی بات سچ نہیں ہوتی کہ الیکٹرک کے حوالے سے جو الزام لگا رہے ہیں ثابت بھی کریں۔ فاروق ستار کا کہنا ہے جماعت اسلامی کو مسئلے کا حل نکالنا ہے یا کہ الیکٹرک کو دوبارہ سرکاری تحویل میں دینا ہے۔ کہ الیکٹرک سرکاری ادارہ رہتا تو اس کا حال بھی اسٹیل ملز جیسا ہوتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کیس کی سماعت، جسٹس محسن اختر کیانی نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل سے استفسار کرتے ہوئے کہا آپ نے مسنگ پرسن کے فیملی کو 30 لاکھ کا چیک دے کر ایک مثال قائم کر دی ہے۔ ہم وزیر اعظم کو بلا کر کہتے ہیں فیملی کو ماہانہ 2 لاکھ روپے دیں، ایک چیک دے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بندہ لے کر آئیں۔ ریاستی ادارے زبردست کام کر رہے ہیں، ہمیں وہ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ نیشنل سیکیورٹی کا جو بھی ایشو ہوگا ہم اسے دیکھ لیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شہباز گل کے بھائی کو 2 روز میں بازیاب کرا کر پیش کرنے کا حکم نامے میں کہا گیا سیکریٹری دفاع کا رویہ غیر سنجیدہ اور سست روی افسوسناک ہے۔ کیسز کی سماعت موسم گرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی۔ پی ٹی آئی ترجمان رؤوف حسن کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ پی ٹی آئی میڈیا کوارڈینیٹر احمد وقاص 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے بنائی گئی جے آئی ٹی نے کام شروع کر دیا۔ تحقیقات میں پتہ چلا سیاسی جماعت کے دفتر میں منظم سیل ریاست اور اداروں کے خلاف کام کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا بانی پی ٹی آئی کے بیان پر رد عمل، کہا مریم نواز کو والد کے سامنے آپ نے گرفتار کرایا تھا، آپ نے سیاسی مخالفین پر آرٹیکل 6 کے مقدمات کی فرمائشیں کی۔ مریم نواز نے بشرا بی بی آپ کی 4 بہنوں کو گرفتار نہیں کرایا، آپ نے بطور وزیر اعظم 100 سے زائد لیگی رہنماؤں کو گرفتار کرایا، ایک بھی لیگی رہنما نے نواز شریف اور نون لیگ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تحریک انصاف کے انقلابیوں نے لائنیں لگا کر پریس کانفرنس کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکی دینے کا کیس، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ٹی ایل پی کے طاہر سیفی کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔
طاہر سیفی کی تقریر عدالت میں سنائی گئی. جج نے کہا آپ تو بہت جوش سے تقریر کرتے ہیں, کیا یہ آپ کی تقریر ہے؟ طاہر سیفی نے اعتراف کیا کہ جی یہ میری ہی تقریر ہے. اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا سابق کپتان وقار یونس کو بورڈ میں اعلیٰ عہدہ دینے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے چیئرمین پی سی بی بورڈ کے انتظامی امور سنبھالیں گے, جبکہ کرکٹ سے متعلق تمام تر فیصلے وقار یونس کریں گے. پی سی بی کے 2014 کے آئین کے مطابق چیئرمین اپنے اختیارات کسی کو بھی دینے کا اختیار رکھتے ہیں. وقار یونس پہلے بھی 4 مرتبہ پی سی بی کے مختلف عہدوں پر فرائض انجام دے چکے ہیں.